آج ہم انلارج پراسٹیٹ یعنی پراسٹیٹ کی سائز کے بڑھ جانے پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا پراسٹیٹ بڑھ جائے تو اس کے علامات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا کیا ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شوکت ہٹک ہے اور میں کویت ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں۔ میں پچھلے 5 سال سے یورولوجی اور یورونکالوجی کے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ یورولوجی اور یورونکالوجی میں گردہ، مثانہ اور پراسٹیٹ، اس کے ساتھ جو بیماریاں جڑی ہیں، اسپیشلی اس کے ساتھ جو کینسر ریلیٹڈ ہیں، تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ پراسٹیٹ ہوتا کیا ہے۔ پراسٹیٹ ایک غدود ہے جو کہ مثانہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پیشاب کی نالی کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس پراسٹیٹ کے غدود کے درمیان سے نکل کے جاتا ہے۔ پراسٹیٹ صرف میلز میں ہوتا ہے، فیمیل میں کوئی پراسٹیٹ نہیں ہوتا۔ پراسٹیٹ بڑھ جانا اکثر جن کی عمر 50 یا 60 سال سے بڑھ جاتی ہے تو ان میں اکثر مریضوں میں پھر پراسٹیٹ کے بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ کچھ علامات جڑی ہوتی ہیں۔ ان علامات میں زیادہ تر علامات یہ ہے کہ مریض کہتا ہے کہ جو میرا پیشاب ہے اس کے ساتھ مجھے زور لگانا پڑتا ہے، پیشاب کی دھار کمزور ہے، اور میں جب بھی پیشاب کرتا ہوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ میرا مثانہ خالی ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ علامات اس سے بھی زیادہ سخت نوعیت کے ہیں، یعنی پیشاب میں خون کا شروع ہو جانا۔ کچھ پیشنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ بڑی ہوئی پراسٹیٹ کی وجہ سے ان کے مثانہ میں پتھر بھی بن سکتے ہیں، اور کچھ پیشنٹ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بڑی ہوئی پراسٹیٹ کی وجہ سے اور ان کے گردے اور مثانہ وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو علامات میں نے بعد میں بتائیں یہ ذرا سخت نوعیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی کچھ علامات ہیں، جس طرح مریض کہتے ہیں کہ میں رات کو بار بار اٹھتا ہوں، میری نیند ڈسٹرب ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے پیشاب کی بہت زور سے حاجت آتی ہے، اور کبھی کبھار تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ واش روم جانے سے پہلے میرے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی علامات میں نے آپ کو بتا دیے یہ سارے پراسٹیٹ کے بڑھ جانے کا علامات ہیں۔ جب بھی یہ علامات پائے جائیں تو بہتر ہے کہ آپ کسی یورولوجسٹ کے ساتھ مل لیں تاکہ وہ آپ کا پراپر ایک الٹرا ساؤنڈ کروا سکے، کچھ پیشاب کے ٹیسٹ کروا سکے تاکہ آپ کی بیماری کا پراپر پتہ چل سکے۔ ان کنڈیشنز میں ہم اپنے پیشنٹ کا اکثر ایک معائنہ کرتے ہیں اور وہ بڑے پیشاب کی جگہ کا معائنہ ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مریض زیادہ تر اس معائنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، لیکن یہ معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ معائنہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب بھی پراسٹیٹ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا یہ پراسٹیٹ جو بڑھ گیا ہے یہ اپنی ساخت میں نرم ہے یا سخت ہے۔ اگر نرم ہو تو اس کا اپنا علاج ہے، لیکن اگر پراسٹیٹ سخت ہو تو اس کا الگ علاج ہوتا ہے۔ میں اپنے پیشنٹ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اگر ڈاکٹر اس کا یہ معائنہ نہ بھی کریں تو پیشنٹ کو کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرا یہ معائنہ کر لیں تاکہ میرے پراسٹیٹ کا پتہ چل سکے کہ وہ اپنی ساخت میں نرم ہے یا سخت ہے۔ پراسٹیٹ کے لیے ہم دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دوائی طویل مدت کے لیے کھانی پڑتی ہے۔ میرے اکثر پیشنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ دوائی کھا لیں تو کیا ہمارا پراسٹیٹ کا جو سائز ہے دوبارہ سے نارمل پہ آ جائے گا؟ نہیں، ان دوائیوں کے ساتھ آپ کا پراسٹیٹ سائز دوبارہ نارمل پہ نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم آپ کے علامات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کمپلیکیشنز کم ہو جائیں گے۔ ہاں، کچھ دوائیاں اس طرح ہے جو کہ پراسٹیٹ کے سائز کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف 25% تک، بالکل اس کو نارمل پہ نہیں لا سکتے۔ جب بھی ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی ہسٹری سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کیا ان کے جو علامات ہیں وہ کم نوعیت کے ہیں، درمیانے نوعیت کے ہیں یا بہت سخت نوعیت کے ہیں۔ اگر کم نوعیت کے ہو تو ہم اس مریض کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر دیں، لیکن اگر درمیانے نوعیت کے ہوں یا سخت نوعیت کے ہوں تو پھر اس میں ہمارے پاس جو آپشن رہ جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم میڈیسن بھی لکھتے ہیں مریض کے لیے، اور سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں آپ کو وہ حالات بھی بتاتا ہوں کہ کن حالت میں ہم مریض کی سرجری بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ پیشنٹ جو لمبے عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہو اور اس کو پھر بھی بار بار چھوٹے پیشاب میں ہونا آتا ہو، یا بار بار اس کا پیشاب بند ہو رہا ہو، یا دوائی سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، اس کے علامات مزید بدتر ہوتے جاتے ہیں، یا کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ پراسٹیٹ کی وجہ سے مریض کے گردے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان حالات میں ہم آپریشن کرتے ہیں۔ لیکن کچھ کنڈیشن اس طرح بھی ہیں کہ جب ہم پیشنٹ کو یہ بتا دیں کہ آپ کی یہ دوائی بہت لمبے عرصے تک کھانی پڑیں گی، تو پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنی لمبے عرصے کے لیے دوائی نہیں کھا سکتا، بہتر ہے کہ آپ میری سرجری کروا لیں۔ کچھ پیشنٹ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جن کی استطاعت نہیں ہوتی، کیونکہ ان دوائی کے دن کا خرچہ تقریباً 60 سے لے کر 100 روپے تک
इनका दिन डेली खर्चा होता है, तो वो मरीज़ की इस्तिताअत नहीं होती और वो दवाइयों की निस्बत ऑपरेशन को बेहतर समझते हैं। मैं आपकी तवज्जो कुछ मज़ीद बातों की तरफ देना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पेशेंट आ जाते हैं जो किसी और मसले के साथ आते हैं, लेकिन जब उनका अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उसमें प्रोस्टेट साइज़ बड़ा होता है, तो पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि अब मैं प्रोस्टेट के लिए क्या दवाई खाऊँ। तो उन मरीज़ों के लिए मेरा यही मशवरा है कि अगर आपको प्रोस्टेट की कोई अलामत नहीं है, फिर बेशक आपका प्रोस्टेट अगर आपके साइज़ से थोड़ा बड़ा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब भी प्रोस्टेट का इलाज करते हैं तो साइज़ को इतना नहीं देखते, हम अगर देखते हैं तो मरीज़ के अलामत को देखते हैं। दूसरी बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि जब भी हम पेशेंट को दवाई लिखते हैं तो अक्सर औक़ात वो ये इस बात में ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि दवाई से मेरा प्रोस्टेट का साइज़ जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब भी हम मरीज़ को दवाई लिखते हैं तो इसमें जो हमारा मेन मकसद ये है वो ये है कि मरीज़ की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, उसके अलामत कम हो जाए, साइज़ में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं वो ये है कि हम डॉक्टर भी पेशेंट से ये लाजमी पूछते हैं जब भी उसके लिए ऑपरेशन लिखते हैं कि आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं है। फैमिली कंप्लीट का मतलब ये है कि आप मज़ीद बच्चे पैदा करना चाहते हैं या नहीं। डॉक्टर भी पूछते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से डॉक्टर ना भी पूछे और आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, आप मज़ीद बच्चे पैदा करना चाहते हैं और डॉक्टर आपको सर्जरी लेके दे दे, तो आप उसको लाजमी बता दें कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है, मैं मज़ीद बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, तो डॉक्टर आपको उस लिहाज से मुफीद मशवरा देगा। अब मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन के बारे में कि लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए। बेहतर है कि हर 4 से 5 घंटे के बाद वाशरूम अटेंड किया जाए और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। हम अपनी नेचुरल डाइट ले लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। इसके अलावा मेरी जो भी पेशेंट जो कि ऑलरेडी इनलार्ज प्रोस्टेट के पेशेंट हैं और जो दवाई पे हैं, उसको चाहिए कि दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करें ताकि प्रोस्टेट के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड हैं वो उनसे बच सकें, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा।